بغیر بوٹ کے ہم جب فٹ بال کھیلتے تھے، گول کیپر ہوتا ہے بہترین پلیئر جو ہے اپنے آپ ہی کو سمجھتا تھا، 5 منٹ بھی وہاں نہیں کھیل سکتا۔ اسکول لائف میں میرا پسندیدہ جو کھیل تھا وہ فٹ بال تھا، اور اسی کی وجہ سے آج بھی میرے جو انگلیاں ہیں پاؤں کی، ان کے جو ناخن ہے وہ متاثر ہے، اس لیے کہ بغیر بوٹ کے ہم جب فٹ بال کھیلتے تھے تو کبھی فٹ بال ہم آگے بڑھاتے تھے اور کبھی کسی پتھر پر ہمارا انگلیاں لگ کر اس سے ہم زخمی بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن بہرحال شوق ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو گوارا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اکیلے تو میں نہیں جیتا ہے، البتہ ہمارے اسکول والے جیتتے تھے۔ دیکھیں، ایک جو ہے نا فٹ بال آج کل اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو گول کیپر ہوتا ہے جو اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی بال اس کے اندر نہ آئے، تو میں عمومی طور پر اس کا دفاع کرتا تھا اور اس میں کامیاب رہتا تھا۔ تو ایک آدمی بہت دور سے بال اٹھا کر ہمارے پاس جب لے آتے تھے تو میں اس کو کیچ کرتا تھا، اور اس لیے ان کی ساری کوشش غارت ہو جاتی تھی۔ اس وقت تو میں سب سے زیادہ بہترین پلیئر جو ہے اپنے آپ ہی کو سمجھتا تھا، اس لیے کہ وہ دونوں بوٹ کے بغیر نہیں کھیل سکتے تھے، جبکہ میں بوٹ کے بغیر بھی کھیلتا تھا اور عام سڑک اور کچی سڑکوں پہ بھی کھیلتا تھا، اور ایسے گراؤنڈ میں بھی کھیلتا تھا کہ جس طرح یہ دونوں شہزادی جن کا نام آپ نے لیا، وہ 5 منٹ بھی وہاں نہیں کھیل سکتے تھے۔ میں نے ایک بار کوشش کی، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، کہ ان کو قائل کروں کہ کرکٹ کے بجائے فٹ بال کو عام کرے، اس لیے کہ کرکٹ عمومی طور پر ان ممالک میں عام ہے جو انگریز کے غلام رہے ہیں، اور جو بڑی طاقتیں ہیں جس طرح امریکہ ہے، چائنا ہے، روس ہے، خود فرانس ہے، ان ممالک میں جو بڑے 7 ممالک ہیں ان میں کوئی بھی کرکٹ نہیں کھیلتا ہے، لیکن جو ممالک امریکہ برطانیہ کے غلام رہے ہیں، تو میں نے ان کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ایک بار جو دی بیسٹ پلیئر ہو ان کو اگر آپ 5 کروڑ روپے دے دیں تو یہ عام ہو جائے گا۔ لیکن اس نے بتایا مجھے کہ میں تو خود فٹ بال کے بجائے کرکٹ کا شوقین ہوں، تو اپنا شوق آپ کی خاطر کیسے چھوڑوں؟ امکان نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ نیشنل ٹیم میں آنے کے لیے یا تو کسی بڑا کا بیٹا ہو یا کسی بڑے کے سفارش ہو، دونوں کے امکانات نہیں تھے۔ کوئی ایک مضمون تو نہیں تھا، مختلف اوقات میں مختلف مضامین مجھے پسند ہوتے تھے۔ کسی ٹائم مجھے ہسٹری کے ساتھ، کسی ٹائم مجھے جغرافیہ کے بارے میں، کبھی فزکس کے بارے میں، کبھی کیمسٹری کے بارے میں، البتہ میتھس کے بارے میں کبھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ کبھی شوق رہا، لیکن باقی مضامین کے ساتھ ہمیشہ میرا شوق بدلتا رہتا تھا۔ میرا پسندیدہ ٹیچر جو ہے کالج کے زمانے میں، اس کا نام ہے عمر صدیق، جو ہمارے پولیٹیکل سائنس کے استاد تھے، ابھی حیات ہیں، بزرگ ہیں، اور اب بھی جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو جس طرح ایک باپ کو دیکھنے سے انسان خوش ہوتا ہے، اسی طرح اس استاد کو دیکھنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میرے 4 بیٹیاں ہیں، میرے 3 لڑکے ہیں۔ میرے 3 بھائی ہیں،
میرے 2 بہنیں ہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ آج تک تو مجھے یاد نہیں ہے کہ بھائیوں نے کبھی بلند آواز کے ساتھ میرے ساتھ بات کی ہو یا میں نے ان کو کبھی ڈانٹا ہو۔ جو مجھے سب سے زیادہ قریب ہے، میں کس کے زیادہ قریب ہوں یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ قریب ہے وہ میری بیٹیاں ہیں اور میرے بہنیں ہیں، جس سے میں محبت بھی کرتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا بھی بہت ہوں، اور ڈرنے کی وجہ ان کی محبت ہے۔ اپنی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن وہی ہے جو آپ کو مایوس کرتا ہے، اور آپ کا حقیقی دوست وہی ہے جو آپ کو امید دلاتا ہے۔